کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو اس پہ بلیم کریں کہ اس کا الزام پاکستان کو دیں کہ افغان طالبان تو بہت ٹھیک تھے لیکن پاکستان نے تعلقات خراب کرنے میں پہل کی اور ایسے حالات بنائے کہ اس وقت افغانستان اور پاکستان اتنی دوری پہ ایک دوسرے سے چلے گئے ہیں۔ اس معاملے پہ بات کریں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمود جان باور۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس وقت کافی خراب لگ رہے ہیں اور ہیں بھی۔ اس کی جو نشانیاں ہیں وہ واضح ہیں کہ اس وقت اس کی سرحدیں بند ہیں اور دونوں طرف سے آنا جانا بھی نہیں ہے، کوئی حکومتی رابطے بھی نہیں ہیں۔ تو اس کے حوالے سے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے کچھ فورمز ہیں جہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس سب کچھ کا ذمہ دار پاکستان ہے اور پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو اپنا دشمن بنا کے رکھا ہے۔ تو اس پہ ذرا بات کریں گے۔ ایک دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے علم میں ہونا بہت ضروری ہیں کہ یہ جو طالبان ہیں یہ جب 15 اگست 2021 کو افغانستان میں برسر اقتدار آئے تو اس وقت پوری دنیا میں یہ ایک تاثر تھا کہ یہ تو پاکستان کے ذریعے آئے ہیں تو اس لیے اس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ آئیڈیل ہوں گے اور یہ پاکستان کے ساتھ اتنا آگے جائیں گے جتنا کوئی کبھی نہیں گیا افغانستان کا کوئی بھی حکمران۔ لیکن چند ہی دن گزرے تھے کہ لوگوں کو احساس ہو گیا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ اس وقت، اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے وہ دنیا کے مختلف فورمز پہ افغانستان کا مقدمہ لڑتے تھے کیونکہ افغانستان کے لیے اس وقت ان فورمز پہ جانا ممکن نہیں تھا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کی باڈی لینگویج بڑی پازیٹیو تھی اور وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ افغانستان کو تسلیم کیا جائے تاکہ افغانستان کو تسلیم کر کے اس حوالے سے ایک ذمہ دار ریاست بنایا جائے کہ ہم تو ورلڈ کمیونٹی کا حصہ ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اب ہم ذمہ دار بھی رہیں۔ لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے جو طالبان جو اس وقت جو حکومت ہے یا عبوری حکومت ہے تو ان کا رویہ جو تھا تو وہ دوستانہ نہیں تھا۔ دنیا حیران ہو گئی اور خصوصاً وہ افغان جو کہ بلیم کر رہے تھے پاکستان کو کہ اشرف غنی کی حکومت کو ختم کر کے افغان طالبان اور امریکہ کے بیچ معاہدہ کروا کے طالبان کو افغانستان میں برسر اقتدار لانے کے لیے سارا زور پاکستان نے لگایا تھا تو پاکستان ہی اس کا فائدہ بھی اٹھائے گا۔ لیکن کہانی اس وقت بدل گئی جب افغان طالبان جو عبوری حکومت میں آئے تھے انہوں نے جب کابل کا اقتدار سنبھالا تو انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان سے ایک فاصلے پہ رکھنے کی ایک پالیسی اپنائی۔ اس وقت لوگ حیران بھی تھے اور خود افغان جو تھے تو وہ اس وقت بڑے مشکوک طریقے سے اسے دیکھ رہے تھے کہ یہ شاید کوئی ایسی پالیسی ہے کہ یہ افغان طالبان چاہتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ لوگوں میں کچھ نرم گوشہ پیدا کیا جائے۔ لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو احساس ہوا، خود افغانوں کو احساس ہوا، وہ افغان جو کہ افغان طالبان کو ان کے آنے کے بعد ان کو بد دعائیں دیتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے، ان کے حوالے سے نیگیٹو باتیں کرتے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ ان کی طرف چلے گئے۔ ہوا ایسا کیوں؟ اس کی بڑی واضح وجہ تھی کہ افغان طالبان جو تھے تو انہوں نے اس وقت اس کے دو ٹولے تھے۔ ایک ٹولہ وہ تھا جو کہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت آگے بڑھائی جائے، جو دوحہ میں جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ اس معاہدے کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے اور تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ جبکہ آدھے وہ لوگ تھے جو کہ پاکستان سے ناراض تھے جب وہ پاکستان میں رہتے تھے اور خصوصاً جب 9/11 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان میں حملہ کیا تو اس وقت جب پاکستان میں بھی ان کی گرفتاریاں شروع ہوئیں تو اس وقت یہ گرفتار ہوئے تھے اور جب یہ گرفتار ہوئے تو یہ انتہائی پاکستان مخالف ہو گئے۔ اس کے علاوہ کچھ وہ بھی تھے جو کہ پاکستان کے طالبان کے زیر اثر تھے، جو کہ پاکستانی طالبان خصوصاً TTP اور دیگر گروپ جو افغانستان میں تھے تو وہ ان کی وجہ سے پاکستان سے ناراض تھے۔ تو اس طریقے سے افغانستان میں جو حکومت تھی تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے علاوہ افغان طالبان نے بھی اس بات کو پریفرنس دی، اپنے لیے یہ بہتر سمجھا کہ کسی ہمسایہ ملک کے ساتھ جانے سے بہتر ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو مطمئن کیا جائے۔ تو اینٹی پاکستان پالیسی رکھ کے انہوں نے اپنے لوگوں کو، وہ لوگ جو کہ ناراض تھے طالبان سے، ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ وہ تنظیمیں تھیں جو کہ دہشت گردی کے لیے تیار بیٹھی ہوئی تھی اور افغانستان میں
افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد ان کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا، تو ان تنظیموں نے جب پاکستان کو اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو افغان طالبان نے ان کو بھی ناراض نہیں کیا اور کہا کہ ان کو بھی مطمئن رکھا جائے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خود بھی پاکستان سے تھوڑا سا دوری اختیار کریں اور اس کے مطالبات نہ مانیں دہشت گردی کے حوالے سے۔ یہ 2-3 ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے افغان طالبان نے یہ پالیسی اپنائی اور پاکستان سے تھوڑا سا دوری پہ رہے۔ اس دوری کا فائدہ اس نے اس طریقے سے اٹھانے کی کوشش کی کہ جب پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تو اس کے لوگوں نے ہندوستان کے دورے شروع کیے، اور آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ پاکستان اس حوالے سے سینسیٹیو ہے کہ افغانستان میں اگر انڈیا کا انفلوئنس ہے اور اس کی بات وہاں پہ چل رہی ہے اور پاکستان کو انڈیا اور افغانستان کی طرف گھیرنے کی کوشش ہوتی ہے تو پاکستان اس حوالے سے اپنے لیے وہ تیاری بھی کرتا ہے اور اس حوالے سے وہ سفارتی کوششیں بھی کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے افغانستان کا ہندوستان کے قریب جانا، اور ہندوستان کے قریب جانے کا مطلب اس وقت یہ لیا گیا کہ ہندوستان پلس اسرائیل، یہ دونوں جو ہیں تو یہ افغانستان ان کے قریب چلا گیا ہے، اور پاکستان کے خلاف اس وقت وہاں سے جو بھی کچھ ہو رہا ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ جو 2 ممالک میں نے پاکستان مخالف آپ کو بتائے، ہندوستان اور اسرائیل، ان کے لیے افغانستان کے اندر موجود دہشت گرد گروپوں کو فنڈنگ کرنا آسان ہو گیا، اور اس فنڈنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر پھر دہشت گردی بڑھ گئی۔ اور اس وقت جو پاکستان کا جو مطالبہ بھی ہے کہ افغانستان کے اندر اس کے مخالف جو گروہ ہیں، خصوصاً ٹی ٹی پی اور اس سے متعلق جو باقی گروہ ہیں، تو ان کو پاکستان کی سرحد سے دور لے جایا جائے، اس میں بھی ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ سرحدیں آپ کو معلوم ہے کہ کب سے بند پڑی ہیں، کاروبار بند پڑے ہیں، تجارت نہیں ہو رہی، لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے۔ اسی افغان پالیسی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان سے افغان مہاجرین کو بھی واپس جانا پڑ رہا ہے، اور اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں یہ کیسز بھی چل رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ وہاں ہماری زندگی کو خطرہ ہے، وہ جا بھی نہیں رہے۔ تو وہ جو اس وقت پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں، وہ اکاؤنٹس خصوصاً جو کہ اس وقت دنیا میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں بتایا جائے کہ پاکستان نے افغان طالبان کو اتنا دور اپنے آپ سے دھکیلا کہ وہ اب پاکستان سے اتنی دوری پہ چلے گئے ہیں۔ تو یہ وہ حقائق تھے کہ وہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ افغان طالبان نے خود افغانستان کے لوگوں کو، ان سیاسی گروپوں کو، ان دہشت گرد گروپوں کو، اور ان لوگوں کو جو کہ افغانستان سے باہر رہتے ہیں اور افغان ہیں جو کہ یورپ اور باقی ممالک امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ مطمئن کرنے کے لیے یہ پالیسی اپنائی، جس کا نتیجہ آج یہ نکل رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایسا نہیں کیا، پاکستان نے ایسا کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے ان معلومات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔